वशद गोशी एक रंदी पैदा शुमारा प्रोग्राम मैं वतन मैं जुस्ते तहाँ चूँकि मैं गप हुआ गई कच्चे की नालिया वाले चे कच्चे की नाल के चर्शिया चे बुकटी इलाका स्टे सेरहाब बियंती चूँकि ख़ास कर बुकटी इलाके में गप पमिश का कन गई चिके ही मनसूबा अलास मुकम्मल यक फेज़ी मुकम्मल बुतक ये अलास बुतक डेरा बुकटिया तक चूँकि मैं गप कन गई तो कच्ची की नालिया वालिया चे जानकारानी गुश गई कि कच्ची की नाला ची चूँकि सिमतौरे हम अर्जान बित कंते आने एक खदशा इज़ाहिर खुद गया था परचे के नहरी निज़ाम अस्ते बास शरिया और इसी कीनाले आपे बेताश इजाफिया ची काश्तकारी बाज मजनी हदियादा मुतासर बुते चूँकि कच्ची किनारे चे गुश गए कि अगर सै फे सरजम बिबिते तो चर्शिया ची अब तो लग का चा गेश एकड़ अराजी आबाद बियंती कच्ची किनाल किया मजनी मनसूबई या वाले चे गेशतर गपो हाल कनी सीनियर साफ़ी सलीम शाहिद मैगुना गपो हाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम। सलीम साहब तो पहले आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। क्या कहेंगे कि हम कच्ची किनाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कच्ची किनाल के हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ तो इससे क्या फ़ायदा होगा और कितनी ज़मीनें आबाद होंगी? देखें ये काफ़ी ग़ालिबन 2002 में इसको प्लान किया गया था और इसमें जो है वो कोई 5-6 साल में इसमें मुकम्मल होना था, लेकिन डिले हो गया। चलें देर आए दुरुस्त आए। अब ये इसका पहला मरहला जो है मुकम्मल हो गया है और ये डेरा बुकटी का जो तहसील है आपका सुई ये वहाँ तक अभी पहुँचा है। तकरीबन कोई यहाँ पे 62-63 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे बलूचिस्तान में सैराब करेगा। और फिर उसके बाद ये इसका दूसरा मरहला ये अभी यहाँ पे सुई के इलाके में तकरीबन 70 से 72 हज़ार एकड़ जो है अराजी है उसको सैराब करेगा ये। और फिर ये कि कच्ची कैनाल का जो सेकंड फेज़ है और थर्ड फेज़ है उसमें उस प्लान में तो ये शामिल है कि इसको वाया सोबतपुर, जाफराबाद और नसीराबाद और बोलान, कच्ची बोलान और उसके बाद जो है ना ये जलमक्सी तक जो है इसका प्लान है थर्ड फेज़ में। तो जब ये सारा इलाका जो है ये जब मुकम्मल हो जाएगा पूरा, ये दोनों अगले फेज़ भी इसके मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर ये है कि तकरीबन बलूचिस्तान में कोई 6 से 6.5-7 लाख एकड़ अराजी जो है जो कि बंजर है अभी उसको सैराब कर सकेगा। यकीनी तौर पे अब भी जो है वो जो 72,000 किलोमीटर है, 72,000 का इलाका जो है ये आपके सुई का वो उसमें यह है कि वो उससे ये होगा कि वहाँ पे देखें बेरोज़गारी रही है, वहाँ पे लोग जो हैं वो बेरोज़गारी की वजह से और सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। तो वो कम से कम अपने इलाके में अपनी सरजमीन पे बैठकर अपनी ज़मीनों पे बैठकर जो है वो जो है ज़राअत कर सकेंगे, वो वहाँ पे पैदावार कर सकेंगे। और जब ये तमाम जो दोनों मरहले अगले मरहले मुकम्मल हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आएगा इससे। और फूड सिक्योरिटी आप जो है देखें उस पर बड़ा यानी इस वक्त हमें बाज़ जो है वो खुराक के मामले में पंजाब से या सिंध से हमें जो है ना गंदम या और दूसरी अनाज मंगवानी पड़ती हैं। तो इस मनसूबे के मुकम्मल होने से एक बहुत बड़ा जो है ना जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इस इलाके में आ जाएगा। और बहुत बड़ी यानी जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 43% है और ये इलाके ये मैदानी इलाके हैं हमारे जहाँ पे वर्जन लैंड है, लेकिन पानी न होने की वजह से जो है वो इसको कम मतलब यहाँ पे सलीम शाहिद साहब अभी हमारी जान जमाली साहब से भी बात हुई, सादिक उमरानी साहब से बात हुई, क्योंकि वो नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली वगैरह के लोग भी हैं। वहाँ पर ये खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि ये ज़्यादातर जो एरिया इरीगेट होगा सिर्फ पंजाब का होगा और बलूचिस्तान का जो इलाका बज़ाहिर तो लगता है ये कच्ची कनाल है, लेकिन ये कच्ची कनाल तक इसका कोई लोगों उनके खदशात ये हैं कि ख़त्म कर दिया गया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ डेरा बुकटी तक होगा। आपकी क्या इत्तलात है इस बारे में? का प्लान था जो उन्होंने 2002 में जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल इसके 3 मरहले हैं। अच्छा। और उनके खदशात जो है ज़ाहिर है वो उस इलाके के लोग हैं, उनको मालूम है और वो इन भी हैं, उनको वो गवर्नमेंट में भी हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, तो उन्हें मालूमात होंगी। असल में देखें ये एक ट्रस्ट जो है ना डिस्ट्रस्ट है
بلوچستان کے ساتھ اصل میں آپ جو ہے وہ ماضی میں بہت زیادتیاں ہوتی رہی ہیں بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے، بلوچستان کے منصوبوں کے حوالے سے. یعنی باقی علاقوں میں منصوبے جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ مہینوں میں اور 1-2 سال میں مکمل ہوتے ہیں. اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنے سال میں مکمل ہو. تو یہ اس قسم کے خدشات اسی وجہ سے ہیں کہ ماضی میں بہت سارے جو منصوبے تھے وہ ابینڈن کر دیے گئے، یا اب جو ہے ان پر کام ہوا تو اس کو ڈیلے کر دیا گیا. اب یہ جو اس کو بھی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ 2017 میں مکمل ہو رہا ہے، اور اس کی جو لاگت تھی وہ تقریباً 50 ارب روپے تھی. اب یہ 80 ارب روپے میں یہ مکمل ہوا ہے. تو یہ ڈیلے کی وجہ سے ہوا ہے کہ ڈیلے ٹیکٹس، اور پھر یہ کہ آپ کی پرائرٹی میں نہیں ہے. اگر آپ کی پرائرٹی میں نہیں ہے تو پھر اگر آپ دوسرے علاقوں کو زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں، زیادہ اس کی توجہ دیتے ہیں، تو اس سے اس قسم کے خدشات پیدا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ہمارے جو جان جمالی صاحب ہیں وہ ویری مچ ان ہیں، ان کو پتہ ہے. تو ان کے خدشات بالکل ان کے خدشات ہو سکتے ہیں. لیکن میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ اب بھی دیکھیں جو پنجاب کی بات ہے، ظاہر ہے وہ تونسا بیراج سے نکلے گی، اور وہ تمام یعنی جو اب تک جتنی مکمل ہوئی ہے وہ اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ پنجاب میں سے گزرے گا. اور پھر یہ ہے کہ پنجاب سے میں جو حصہ ہے اس کا آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا ڈسکرمنیشن نظر بھی آتا ہے. ان کی خدشات کو ہم رد نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پنجاب سے تونسا سے آپ ڈیرہ بگٹی یعنی پنجاب کے علاقے میں جو یہ ہے جو کینال ہے، یہ اس کی لائننگ ہوئی ہے. اس کو لائننگ کیا ہوا ہے، پکا کیا ہوا ہے نیچے سے، یعنی برکس جو ہے بچھائی ہوئی ہیں. لیکن جو بلوچستان کے علاقے میں آئی ہے، جو ڈیرہ بگٹی کا ضلع ڈیرہ بگٹی کا جو علاقہ ہے اپنا سوئی اور یہ علاقے، وہاں پر جو ہے وہاں پہ یہ کچی ہے، یہ مطلب وہاں پہ اس کو لائننگ نہیں کی گئی ہے. تو جس سے یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. تو اب تو جتنا مکمل ہوا ہے اس میں سے میں نے آپ سے کہا کہ 62 کلومیٹر جو ہے وہ بلوچستان میں ہے، اور باقی جو ہے وہ پنجاب میں ہے. تو پنجاب کو ظاہر ہے جہاں سے وہ نکلی ہے تو وہ رستے میں جو بھی علاقے ہیں وہ سیراب ہوں گے اس سے، کشمور اور دوسرے علاقے جو ہے. اور یہ کہ اب جو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو پلان ہے، اگر اس پلان پہ عمل کریں گے تو یقینی طور پر یہ جو ہے اس میں کچھی نہیں بلکہ اس میں جلمکشی تک جانا ہے. تو جلمکشی تک اب یہ ہے کہ یہ ہماری حکومت، بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ اس کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں اور اس مسئلے کو اٹھائیں کہ جناب اس کینال کو پلان کے مطابق آپ اسے مکمل کریں اور اس کو جلمکشی تک پہنچائیں، تاکہ جو ہے وہ ایک دیکھیں یہاں پہ بلوچستان کے ساتھ جو ان کے خدشات ہیں وہ احساس محرومی کی وجہ سے ہیں کہ آپ بلوچستان کو نظر انداز کرتے رہے ہیں. آپ بلوچستان کو پرائرٹی نہیں ہے. بلوچستان آپ ہر چیز میں جو ہے وہ آپ لاسٹ میں بلوچستان ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ابھی آپ دیکھیں سی پیک ہے، سی پیک میں بھی مطلب اس کا منبع جو ہے وہ گوادر پورٹ ہے، یعنی اس کی وجہ سے وہ آپ سی پیک کو وہ بنا رہے ہیں، اس کا جو نئے روٹ بنا رہے ہیں سب کچھ. لیکن آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو مغربی روٹ ہے وہ ابھی تک اس پر کام اس طرح شروع نہیں ہوا جس طرح کے پنجاب میں یا اور دوسرے علاقوں میں جو ہے شروع ہوا ہے. اس وجہ سے یہ خدشات لوگوں کے درست ہیں. تو یہ خدشات اسی وقت دور ہو سکتے ہیں جب آپ جو ہے پلان کے مطابق آپ جو ہے اس کے فنڈ جو ہے وقت پہ جاری کریں اور وہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس پر توجہ دیں گے اور اس منصوبے کو مکمل کریں گے. تو میں نے آپ سے کہا کہ اس کے بہت بڑے سلیم شاہ صاحب، اگر یہ لینڈ ایگریگیٹ ہوتا ہے، اس کو کنال جو ہے جلمکسی تک آتا ہے، تو اس میں کیا کیا فائدے ہیں نہ صرف بلوچستان کو بلکہ ملک کو؟ وہاں کیا کیا کون سے کراپس ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں، ویجیٹیبلز وغیرہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ پاکستان میں جو ہے صرف پرفیڈر اور کیسر کینال جو ہے نا دو، ایک تو ہے وہ جعفر آباد اور ایک اپنا آپ کا نصیر آباد، ان کو سیراب کرتی ہے. اور کچھ علاقہ کیسر کا جو ہے وہ آپ کا جلمکشی، وہاں پہ اسی میں سے ایک نہر نکالی ہوئی ہے، وہ غالباً 70s میں نکالی تھی. گڑنگ کے مقام پہ ہے وہ سیف اللہ کینال ہے، وہ اسی کیسر سے اس کو پانی ملتا ہے. باقی جو ہے ابھی یہ سارا علاقہ جو ہے آپ دیکھیں، اگر بولان میں جائیں گے آپ تو آپ کو بولان میں ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے، لاکھوں ایکڑ زمین آپ کو بیرن نظر آئے گی ہے، لاکھ تک میدان ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ کا جلمکسی ہے، اسی طرح جو ہے آپ کے اور علاقے جو ہیں جہاں پہ زمینیں ہیں. تو اس کا بالکل بہت بڑا فائدہ ہوگا اس پہ عمل ہو جائے. یہ
ساری زمین 7-8 لاکھ ایکڑ زمین اگر سیراب ہوگی تو آپ سوچ سکتے ہیں, آپ خود دیکھیں کہ اس سے ملک میں جو خوراک کی ضروریات ہے, گندم کی ضرورت ہے, چاول آپ جو ہے نا اگاتے ہیں اس علاقے میں, آپ جو ہے کپاس جو ہے وہ اس علاقے میں ابھی یہ جو آپ کا بولان کا علاقہ ہے, ڈھاڈر وغیرہ, یہاں پہ انہوں نے کاشت کی ہے, اور کئی علاقوں میں اور جگہوں پہ بھی جو ہے کپاس کاشت کی ہے. تو اس سے آپ کی جو ہے جو غذائی ضروریات ہے وہ پوری ہوں گی, اور آپ کو جو ہے کہیں سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے جو ہے پاکستان میں گندم کا بحران ہو گیا. بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جہاں پاکستان ایک زرعی ملک ہے, جہاں 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ زراعت کے شعبے سے ہیں, اور وہ ملک جو ہے وہ باہر سے گندم منگائے, تو یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ اگر ہو جائے تو آپ کے پاس تو اتنی زیادہ وافر مقدار میں گندم اور دوسری اجناس ہوں گی کہ آپ جو ہے اس کو باہر بھیج سکیں گے, آپ جو ہے اپنے پڑوسی ملکوں کو بھی جو ہے. سلیم شاہد, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. سینئر تجزیہ کار اور صحافی سلیم شاہد میں گنا گپو حال کنگے گپو حال شما دلگوش کرت کو چونکہ یہ گپا میں پدا میں پروگرام تہواری سعید سربازی صاحب کے آواتم مزنی تجزیہ کاری یہ گنا گپو حال کنی وجہ جو کہ میں کچے کنالے اوالیہ چھے گپ کنی تو ڈیرہ بگٹی وتی عوامی آئیے خدشہ مستا کچے کنالے اوالیہ چی یکی تو آئے نا زہلی نہرے انگ تک جوڑ کر انگ نبو تک آپ دیگ نبو تک تو کچھ گئے کہ میں کاشتکاری چوم بکنی, اور دومی اگر یہ نہر دیگ بھی بیتی آیا اشانی یک صحیح دستہ دیگ بیانتی پرچا کہ نواب وڈیریانی اودا باز مزنی اثر و رسوخ استے تو اشیا چی خون ریزی بتنا کنتی تصادم بتنا کا ہر چیزیں جو ہستے ہیں اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ وے ابھی اگر آئی اچو کے سلیم شاہد صاحب اگب جد کہ ادا جو ہستے خدشات پرچے بڑھا خدشات ہمیں واسطہ احساس کمتری ہمیں واسطہ بھی مسٹرسٹ ہمیں واسطہ بھی کہ تو آ چیزاں نا پورا نہ کنے گئے نا تیسرا اعتماد ہمارا شرطہ بحال بھی تو انصاف بھی کنے جسٹس بھی تو عوام جو ہستے عوام اچھی ضرورت ہے. اگر ہمیں پروجیکٹ کچی کنال والا اگر عوام ہے واسطہ شرح کا ہے آپ کاری ادا صنعت کاری بھی ادا انڈسٹری بلکہ یہ ڈیولپ بھی ایگریکلچر ہے یا کہ انڈسٹری ڈیولپ بھی تو منع نہ لگی کہ مردم جو ہستے بے راہ رویے بروہاں یا غلط رائے بروہاں یا جو اچھو سلیم شاہدہ گبجت بنیادی وجہ ہمیشہ کہ تو مرچی شما گبجنے کہ ادا خون ریزی بھی آئیے جو ہستے صلح عام غریب کسانہ بے ملی عام مردمہ بے ملی آئیے بینیفٹ ٹرکل آؤن بھی انی گپ ہمیشہ کہ ٹیل اینڈ آپ بے برسی اور شیع واسطہ یک ٹرانسپیرنٹ یک جو ہستے ایمانداری اچھی جو ہستے تمام تر کارکننگ لوٹا بجائے کہ باعث بیگ بھی یا جو ہستے پروجیکٹا نہ صرف جو ہستے صرف اما مردم جو صرف ہوتی علاقہ تک محدود بکنا اور آئیے بینیفٹ اور مدیاں تو ہی ملک کا نقصان ہے بیسیکلی. اچھا حکومت اچھی کنگ لوٹی تیشیا والے کہ پہ میں ویلے پیش میں آتے حکومت ہے تو کار ہمیشہ کہ ہما جو ریئل پلاننگ ہے ہما جو ریئل سہ فیز ہے یہ فوری طور پر کمپلیٹ بکا اور یہ سرا اچھو کے ایم پی ایز آنا پیسہ دے تو کرپشن کرنے گئے بلوچستان ہے تو کا دیکھے اچھو نئے پہ بھی پیری رپورٹ ہے آت کا اگر تی ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہستے کچی کنال ہے پہ میں پروجیکٹانی میگا پروجیکٹانی سرا خرچ بھی تو مردم خوشحال با انفراسٹرکچر ہے سرا ڈیولپمنٹ کرنے تو انفراسٹرکچر اچھے عوامہ فائدہ ہے ملک کا بھی فائدہ ہے. ڈپینڈنٹ بلوچستان ہے ختم بھی اچھو سلیم شاہدہ کو کہ تو ایک ایگریکلچر کنٹری ہے بنیادی طور لیکن اگر تو گندم دگے ڈننے ملکہ چے توار کریں توڑتی فائدہ چی آئی وجہ ہمیشہ پرانا نہری سسٹم انگریز دورہ اور پتہ آئیے چھے بھی تو جو ہستے صرف اور صرف چند علاقے نہیں تو کا ڈیولپمنٹ ہستے اور جو اگر تو جو ہستے بنیادی طور کچی کنال تک بیار جل مکسی تک بیار یہ پورا پلاننگ کا بیار ایم ابھی کہ تو پورا پروجیکٹ آپ گیشتر حصہ پنجاب سے راب بھی اور بلوچستان تو نیگلیکٹ کرنے گئے یہ بعض شرح چیزیں نے ٹھیک واجہ پروگرام میں وہاں دو پاس اناس بتا منت شمع گری کہ شما ہوتی قیمتی ٹائم آچی مارا ٹائم داد انچو کہ کچی کنال اوالیہ چی گپ بیتی کچی کنال کے حقیقی معنیہ ای صدیے 2 مزنی میگا پروجیکٹس تنگ کے آئی سرا کار کنگ لوٹی تھی کہ گوادر یا کہ کچی کنال کے سہ فیضی سرا یا مکمل بواگی تھا 50 ارب کلدارے تھا بھلے 25 سالہ رند آئیے یک فیضی سرجم بتک کہ آستی ڈیرہ بگٹی تک ہلاس بتی بھلے امید ختم کنگی نہیں پرچہ کے مزن وزیر شاہد خان عباسی لاتی روچہ رن اولی فیزے کے سرجم بتا گشی افتتاح کنتی اولی فیزی سرجم بواگا ای درگتا چونے اعلان کنتی آیا کہ دومی اور سیمی فیزے ہم سرجم بواگا اعلان کنتی یا نہ کنتی ہی امید انگ تک باقی چونکہ کچی کنال اوالیہ چی زانک بیت کہ کچی کنال بابا غوث بخش بزنجوے استے لوٹ بتن
कच्ची किनाले या गुश्तक के कच्ची किनाले बिबिते परचा के एक किनाला ची डेरा बुकटे त शुरू बिते और जलमक्सिया तक बलूचिस्तान तहा अलास बुते कच्ची किनाल लेकिन मैं चार गए डेरा बुकटी तक ही अलास बुतक चूँकि ये यक फेज़ी तो शे सर बास कार कनक ड्यूटी थे कच्ची किनाले अवालिया ची चूँकि कच्ची किनाले अवालिया ची बासी अस्ते डेरा बुकटी वती नुमाइंदियानी और बलूचिस्तान ख़ास तौर पर आइनी खदशात मौजूदा परचा के करप्शन एतराफ़ कनक बुतक और नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने के गुशक बुता है लेकिन मचारी कि बलूचिस्तान हुकूमत निमगा ची यक नुमाइंदिया हमशी अवालिया गप नको तक करप्शन एतराफ़ कनक बुतक बलूचिस्तान असम्बली तहा लेकिन बलूचिस्तान असम्बली मौजूद हुक्मराना अमली तौर पर एच गामगेज नज़र तक एक करप्शन अदार के वास्ते करप्शन कनुक दीमा हार के वास्ता तो शे सर बास मजने प्रोजेक्ट सा शे सर शर्री बड़ी खार कनक विविधते चिया के सैस अगर फेज सरजम बेनते तो अब तलका च गेश एकड़ अराजी ज़मीन आबाद बेनती चर्शिया ना यो का पाकिस्तान बल्कि बलूचिस्ताना बलोच आबादियानी वास्ता हम रोज़गार बाजी मोहदर रसनती अमीद के गुना प्रोग्राम में वतन में जुस्ता मना बिनिश बख्शा गुस्सहित सरबाजियाँ भी दिए तरसा अल्लाह में यारी।